اللہ کا حق یہ، اللہ کا حق یہ کہ ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا، اللہ اکبر، ایمان لانا، ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے۔ ایمان کو اگر پکانا ہو، اللہ اکبر، ایمان پکے گا مجاہدوں سے، اللہ اکبر۔ ایمان بچانا ہو، ایمان بچے گا ہجرت سے، اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے۔ یہ ساری چیزیں میرے اندر اور آپ کے اندر کیسے آ جائے، اس کے لیے ایک عالمی فکر ہے، جو عالمی فکر حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کے سجدوں سے شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ عالمی فکر کا میرے عزیزوں رشتہ تعلق بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھولی سے جا کے ملتی ہے۔ پھر یہ عالمی محنت چلتے چلتے ہندوستان میں، ایران میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت پڑھایا کرتے تھے، 265 مدارس کے ذمہ دار تھے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ 265 مدارس میں پہلا بچہ جب قرآن کا 11 سال کے بعد حافظ بنا، حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اوقاتوں سے اس کی آمیل کا انتظام کیا، بڑے کھانے پکے ہیں۔ اس حافظ قرآن کی آمیل کی دستار بندی کے لیے خود امامہ لے کے آئے۔ جب اسٹیج پر آ کے بیٹھے، حافظ قرآن کو آواز دی گئی، داڑھی کوئی نہیں، مونچھے ہیں، کالر پہن رکھا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے، پگڑی رکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ الیاس کی دعاؤں میں کہاں کمی رہ گئی۔ 265 مدارس کا تمام چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے۔ ریاض الجنہ میں کائنات کے پیارے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا الیاس پہل تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا، اللہ نے تیرے سے دل کا بہت بڑا کام لینا ہے۔ ایران کے شاگرد جب پڑھ کے گئے، کیا کہا؟ جب اپنے علاقے میں جائیو مدرسے مسجد بنانا، وہ ایک کمرہ مسجد کے متصل اللہ کے مہمانوں کا بنانا۔ وہ علماء کہنے لگے مسجد مدرسہ تو سمجھ آیا، اللہ کے مہمان کون؟ فرمایا ایک وقت آوے گا اپنا مال اپنا جان لگا کر، اپنے بستر اپنا چولہا اٹھا کر، جب اللہ کے مہمان تمہارے ملک میں آئیں گے مسجد کے ساتھ کمرہ بنا دینا تاکہ انہیں کوئی دینے میں دشواری نہ ہو۔ علماء کہنے لگے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے ہنسنے لگے۔ دل میں خیال آیا ہمارے استاد کو کچھ تو نہیں گیا، بابا پاگل تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا 11 سال کے بعد جب ایران کے ایئرپورٹ پر پہلی جماعت اتری، جن کے ہاتھ میں بستر تھا، جن کے ہاتھ میں نظر کا سوال تھا، الیاس دنیا سے چلا گیا تھا، اس وقت الیاس آیا، جو زبیل الیاس یاد آیا، جو تو نے زبیل پر کہا، اللہ نے تیری زبان کا وعدہ آسمانوں پر پورا کر دیا ہے۔ گونگے بہرے لگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں۔ اور لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا، اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ سیکھو، زندگیاں لگا دو، مال جان لگا دو۔ 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شیڈول بناؤ۔ 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، صبح سے شام تک دکان کا، رات سے صبح تک گھر کا، عصر سے عشاء تک اللہ کا۔ تم اپنے دل کا حصہ اللہ کو دے دو، خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں خیر والا کام کرنا ہے، کروانا ہے، خود بھی اس کام کے لیے قبول ہونا ہے، دعاؤں کے ذریعے، صلاۃ الحاجت کے ذریعے، اور ساری انسانیت کو اس کام پر لا کے کھڑا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو، مکان والے، دکان والے، مکان والے بعد میں، چشتی سیفی نقشبندی قادری بعد میں، پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو۔ پٹھان عوان بعد میں، کام والے پہلے۔ یہ کہتا کہتا عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلا گیا۔ کون عبدالوہاب؟ مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے، شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی۔ سارے علماء بیٹھے تھے، حاجی صاحب سے کہنے لگے حاجی صاحب
क्या बात है, ना आप मदरसा अमीनिया के फारिग, ना दारुल उलूम देवबंद के फारिग, जो भी आलिम हाफिज पीर मुरीद आता है तेरे कदमों में गिरता है। ये मौलवी जमशेद, मौलवी सानुल हक, ये मौलाना मोहम्मद अहमद पाए के हदीस के उस्ताद हैं, इनसे बाद में मुसाफा करते हैं। हजरत हाजी साहब हंसने लगे, फरमाया मेरे पास इसका जवाब है, अब नहीं दूंगा, कभी अल्लाह ने मौका दिया तब दूंगा। कराची का इज्तिमा हुआ, हाजी साहब के साथ मुफ्ती मोहम्मद जैनुल आबिदीन कराची के इज्तिमा में आए। जब वापिस जाने लगे फैसलाबाद के जरिए लाहौर जा रहे थे, जब फैसलाबाद की हुदूद आई, मुफ्ती साहब कहते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने आगे वाली सीट से यूं कहा, हाजी साहब एक बात है, मशवरा का क्या? का फैसलाबाद मेरा घर आ गया, अगर इजाजत दो तो रात घर गुजार के सुबह आ जाऊंगा। हाजी साहब कहते हैं यूं करके हाथ पे हाथ मारा, हंसने लग गए, का ठीक है। जब फैसलाबाद की मेल जगाई, मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब को उतारा, मुफ्ती साहब कहने लगे मैं आगे विंडो सीट पर मुसाफा करने आया। हाजी साहब ने मेरा हाथ दबा लिया, कहा आपको याद है ना आपने एक सवाल किया था, तेरे पास आते हमारे पास बाद में आते हैं, आज इसका जवाब सुन के चला जा, तेरे पास आते बाद में आते हैं क्यों? फरमाया जैनुल आबिदीन का घर कभी कभार आ जाता है, अब्दुल वहाब जब से अल्लाह के रास्ते में निकला उसका घर एक बार भी नहीं आया है। आज मेरा जीरो बुजुर्गों के सीने का फैज लेने के लिए अपना आप अल्लाह के रास्ते में गो के कराची के हल्के का इज्तिमा नहीं, अंदरूने सिंध का तो इज्तिमा है, लगा दो जिंदगियां, लगा दो असरा, लगा दो चिल्ला, लगा दो 4 महीने इज्तिमा की कबूलियत के लिए, कामयाबी के लिए मस्जिद वार गश्त कर कर दूसरे इलाकों में जाकर अल्लाह की मखलूक को तैयार करो। इसके लिए इंशाअल्लाह मैं भी तैयार हूं और आप सारे इरादा करते हो इंशाअल्लाह मरते दम तक खैर वाले काम को करेंगे और इस काम को करते करते मरेंगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली जुमेरात से कौन कौन से रोजे के लिए तैयार है? ये खड़े होकर इरादा लूंगा, बैठ के नहीं, खड़े होकर माशाअल्लाह। कौन है 3 दिन के लिए जाएगा इसी मस्जिद से, अपनी अपनी मस्जिदों से माशाअल्लाह? उठो 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 से रोजे के लिए पक्के ठक्के अल्लाह से वादा करके पक्का ठक्का जाएंगे इंशाअल्लाह, पक्के जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ायर बैठ जाओ मेरे माशाअल्लाह। सुबह फजर में, रात ईशा में कभी भी मौका मिले थोड़ी सी बरकत जमा कर लेना, फिर सारे उस बरकत पे दुआ कर लेना, ये नकल हरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। और मेरे भाई ये तो अगले जुमे से आज ही इरादा करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत लिबास में चेहरे पर लाएंगे। वो निस्बत दाढ़ी वाली निस्बत है, कटा के मजे देख लिए, कटा के दुख देख लिए, रख के मजे देख लो, रखो तो सही। अल्लाह अकबर। आज जब मैं शाम बैठा था, अल्लाह अकबर, मुझे कहने लगे हजरत आपको नबी का झूठा पिलाए, इतना बड़ा जग जमजम का। मैंने कहा यार अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती तो मुझे अपने घर से सादा पानी ना पिलाता। ये निस्बतों का कमाल है, सीने में दिल की दौलत का कमाल है, माँ बाप की दुआओं का कमाल है। मदीना का, मक्का का, बैठे का है, अल्लाह रात के अंधेरे में जमजम पिला रहा है। करो निस्बत, लिखो निस्बत, लगाओ जिंदगियां दांव पर, लगाओ हुस्नो जमाल। ये नहीं कि चेहरा साफ हो, चेहरे पर हुस्नो जमाल ये, क्योंकि इसकी सनत ब्यूटी पार्लर नहीं दे रहा, इसकी सनत आसमान का फरिश्ता दे रहा। जब मेरा नबी मेराज की रात 7वें आसमान से ऊपर गए, मेरे अजीजों सिदरतुल मुंतहा अर्श मल्ला के करीब गए, हामिलीन अर्श ने अल्लाह के अर्श के सुतूल को पकड़ रखा था। हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुजरे, एक फरिश्ते ने हुजूर का मुखड़ा मुबारक देखा, हुजूर की दाढ़ी हिलती हुई देखी, फरिश्ते से राना गया, कहने लगा सुबहानक, कितनी पाक जात है जिसने इसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल लाकर इसके चेहरे को खूबसूरत बना दिया। करते हो इरादा दाढ़ी सजाने का? कौन कौन करता है? इंशाअल्लाह बढ़ानी है, रखनी नहीं, बढ़ानी है पूरी सुन्नत के मुताबिक। चिल्ले की जमात जा रही है 17 तारीख को। कौन कौन तैयार है माशाअल्लाह चिल्ले के लिए? माशाअल्लाह। और कौन तैयार है? करो हाथ खड़ा, फिर अल्लाह से कबूल करवा लो। इरादा तो कर लो मेरे भाई, इरादा तो कर लो, निकलोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबी सय्यिदिना
ومولانا محمد مبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے تو تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مسجد کے خادم صاحب سمیت جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو گئے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں چل بس اللہ ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ پروردگار عالم خیر کرم فضل عافیت کے معاملے فرما، بخشش کے معاملے فرما، اپنے علم میں سے علم اور حلم میں سے حلم نصیب فرما، دنیا آخرت کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرما، بیماروں کی بیماریاں ختم فرما دے۔ بیماری تیری نعمت، شفا تیری نعمت، تیرے بندے اس قابل نہیں تیری ہر نعمت برداشت کر سکے، بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، لوگ بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، جو کاروبار کر کبھی بے روزگار ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، قرضے سر پہ چڑھ گئے اللہ قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، مرنے سے پہلے سارے قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دے یا اللہ۔ کل مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں جو میں چھوڑ کر ہمیشہ کلم سے دور ہو گئے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما اور جنت الفردوس میں داخلہ بھی فرما، بیماروں کو صحت دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے اور اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، اپنے اللہ علم و عمل میں ترقی عطا فرما، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے جو امتحان دے رہے مدرسہ کے امتحان اللہ سب کو کامیاب و کامران فرما، سرخیری نصیب فرما، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، سفر حضر میں حفاظت فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اپنے علم میں سے علم دے دے اور حلم میں سے علم نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ کریمہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ اپنا بھی گھر دکھا دے، اپنے نبی کا روضہ بھی دکھا دے۔ چاہت تو یہ ہے کہ ہمارا ڈیرہ ہی ہمیشہ مستقل وہیں ہو جائے، کراچی کی سوسائٹیوں میں اللہ ہمیں مکان نہیں چاہیے، مدینے میں حضور کے پڑوس میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی عطا فرما دے اللہ، جب بھی ہماری آنکھ اٹھے تو تیرے نبی کا روزہ ہمارے سامنے آئے اور روزانہ تیرے نبی سے ہماری ملاقات ہو اللہ، اس کے کوئی اسباب پیدا فرما دے، اور جب موت آئے شہادت کے رتبوں کے ساتھ حضور کے شہر میں بلا لینا، مسجد نبوی کے زیر سائے جنازے پڑھوا کر جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں قبر عطا فرما دینا، پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، عزت والی زندگی دے، علماء حقہ کی حفاظت فرما، مدارس مساجد کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما، مسجد حاضہ کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، جتنے نمازی کب سے لے کر اب تک بیٹھے سب کو جزائے خیر عطا فرما، مولانا یوسف صاحب بیمار رہتے اللہ صحت کلی عطا فرما، بھائی منظر شہباز ان کی پوری ٹیم پوری انتظامیہ اللہ خوب انہیں جزائے خیر عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جنہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا قبول فرما، جو نکل گئے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔